بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے تخلیق کرنے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اور پھر دونوں کو جنت سے نکال کے باہر کیوں پھینک دیا گیا، اور پھر سال ہر سال بھٹکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوئی، مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگوں اور مختلف زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے منہ سے اللہ کی حمد و ثنا نکلی، تو یوں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عظیم شرف اور مرتبے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جانتا ہوں جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ تو اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو بحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیں جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی، تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرما لیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے چاہیں بنا روک ٹوک لطف اٹھائیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے اس درخت کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں،
بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں میں حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس درخت کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو رب تعالیٰ نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام شروع میں تو اس کام کے قطعی طور پر خلاف تھے، لیکن پھر حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے پوری طرح پھل کو صحیح طریقے سے چکھا بھی نہیں تھا کہ ان کی سترگاہیں ان پر پوری طریقے سے عیاں ہو گئیں، اور جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں درخت کے جنت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی بات سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے اور نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، ہم دونوں سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہیں مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ یوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند، حوا علیہ السلام کو جدہ، اور ابلیس جس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اکسایا تھا، اس کو بصیرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرہ اسود اور جنت کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ پھر جو خوشبودار درخت جو آج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ان پتوں کی ہی پیداوار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا۔ فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین میں بو دیے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ دانے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ ہو کر ایک فصل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی، پھر دانوں کی صفائی کی، پھر آٹا پیسا اور آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت اور مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت ہی شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی آپ علیہ السلام کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گریہ گزاری پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ پاک کی جانب سے معافی کی نوید سنائی، اور آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سجدہ سو ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبیل عرفات پر لے آئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات کے بہت سے جسمانی توہیات کو پیدا کر دیا تھا، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کرایا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ پاک نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔
پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسری مرتبہ والے لڑکے سے پہلی مرتبہ والی لڑکی کی شادی کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے مبارک وجود سے اس کائنات میں بنی نوع انسان کی تسلسل کی ابتدا کی۔ محترم ناظرین گرامی، یہ تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔